برسٹر گور کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس نے برسٹر گور کو وزیر اعظم کی پیشکش کی تھی. کہتے جناب والا یہ مذہب کا ہارڈ ہے، خدا تمہیں ہدایت دے، تم خدا سے فرار کرتے ہو، لا الہ الا اللہ سے فرار کرتے ہو. تمہیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. بہرحال تو کہتے ہیں نا کہ بحث کو کہیں اور لے جانا، اور طرف لے جانا. کیا آپ نے یہ فیصلہ جو کر لیا غیر قانونی غیر آئینی طور پر آپ نے جو کیا، آپ نے پاکستان کے مسائل حل کر دیے، پاکستان کو اور بحرانوں کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. لہذا ایسا جج بٹھایا ہے جس کے بارے میں سب نے سن لیا کہ وہ جج کیا کرتا رہا. 2004 میں اس دور کے چیف جسٹس صاحب نے کیا اس کے بارے میں آرڈر دیے. یہ مس فٹ ہے، ان فٹ ہے جوڈیشری کے کاموں کے لیے. اور پھر آپ اس کو لے آتے ہیں، آپ ایسے جج لگائے. اب دیکھیں تو پاکستان میں اب جج بھی ایسے ہی بھرتی ہو رہے ہیں جیسے پولیس کے ایس آئی بھرتی کرتے ہیں لوگ پنجاب میں، اور انسپیکٹر بھرتی کرتے ہیں. پارٹیوں کے جج، سلیکٹڈ جج، مرضی کے جج. ابھی میں نے سنا ہے کہ ابھی میں نے دیکھ رہا تھا ایک سینئر موسٹ سیشن جج، عادل جج جو میرٹ پر پورا کرتا ہے، جو باقیوں سے 15 سال سینئر ہے بہت لوگوں سے، اس کو نہیں لگایا انہوں نے. میرٹ کا قتل، میرٹ کا قتل یعنی عدلیہ کا قتل، قانون کا قتل. یہ پاکستان بنتا چلا جا رہا ہے. لہذا آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے عوام نے اس فیصلے کو ٹھکرا دیا ہے، پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ بالآخر عدالتوں میں بعض ایسے جج ہیں منصف مزاج، جب ان کے پاس جائے گا تو یہ جو فیصلہ ہے نا، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا اور ان کی مایوسیوں میں اضافہ ہوگا. اور میرے خیال میں چاہتا ہوں کہ باقی چند سوالات آپ کر لیں تو. یہ بتائیے گا کہ آج آپ کے ٹویٹر ہینڈل سے جو آپ کی جماعت کا ہے وہاں پہ اناؤنس ہوا کہ آپ کی سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ سیکورٹی واپس کیوں لی گئی ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بروز قیامت ایک قاضی کا کس طرح سے حساب کتاب ہوگا اور قاضی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے جج کے حوالے سے پرانے پوائنٹ آف ویو سے بتائیے کہ جج کی کیا ذمہ داری ہے. پہلی بات ہے کہ وہ پنجاب حکومت نے مجھ سے جو ہے وہ سیکورٹی واپس لی ہے، جو میں سیکورٹی گارڈ سے کہا واپس آ گیا. آج دوسرا آفس کا دن ہے میرے خیال میں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ واپس آ گیا. یہ تو ہوا ہے، اور کیا کر سکتے ہیں اور ہے کیا ان کے پاس. بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے. یہ جو انتقام کی سوچ ہے ان کے اندر میں اس سے باہر نکلا. ہم جو کچھ بولتے ہیں کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہم پاکستان کی خاطر کرتے ہیں، پاکستان کی عزت کی خاطر کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کی خاطر بات کرتے ہیں. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کسی کے ساتھ. جہاں تک قاضی کے بارے میں ہے، تمام کے تمام فقہا نے لکھا ہے کہ قاضی جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے. قاضی عادل ہونا چاہیے، عدل کرنے والا ہونا چاہیے. اگر قاضی اپنے فیصلوں سے ظلم کرے، نانصافیاں کرے، لکھے فیصلے آگے سنائے اور کرے، اور سرکار کو سپورٹ کرے، سرکار کے ظلم کو سپورٹ کرے اپنے فیصلوں سے، تو ایسا قاضی جو ہے یہ عدل کا قاتل ہے، عدل کو قتل کرتا ہے، مارتا ہے. حق نہیں رکھتا کہ مسئلے کے بارے چل جاتے. اور ایسے قاضی کے بارے میں کہ فل صبح و مقدم بالنار، خدا نے کہا ہے من جہنم میں جائے. جو انصاف کا قتل کرتا ہے قاضی وہ جہنمی ہے. اتنے سخت اس کے بارے میں وعیدیں ہیں روایات کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی. اس کا خلاصہ یہی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مانا کہو تو عجیب ہے، اس کا فل صبح و مقدم بالنار یعنی اس کا اندر پورا آگ سے بھر دیا جائے. یہ جو عمران خان صاحب کو سزا سنائی تھی، آپ کو مذاکرات کے حوالے سے بار بار مل رہی ہے تو جو ہے کہ سی بی ایم کے لیے کچھ ایکشن ضروری ہے، تو کیا یہ ان میں سے ایک ایکشن اس کو قرار دیا جائے جس کا مطالبہ کیا جائے اور ان مذاکرات کا اب فیوچر کیا ہے. اور کل ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں ماشاء اللہ کچھ نئے علماء جو ہے وہ سامنے لائے گئے، وفاقی وزیر اطلاعات میں ہیں، اس کو بھی مذہبی انداز میں پیش کیا گیا ہے، مذہبی ٹچ جو ہے حکومت کی طرف اس کو کس طرح
پہلے مذہبی ٹچ کو لے لیتے ہیں پھر مذاکرات کو لے لیتے ہیں. دیکھیں مذہب ایک مقدس حقیقت کا نام ہے جو ہمارا اسلام ہے. اس کی تعلیمات بھی بہت مقدس ہیں. مذہب کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. مذہب تو انسان سازی کے لیے، ہدایت کے لیے، معاشرے کو امن دینے کے لیے، اللہ کی طرف لے جانے کے لیے. جب آپ مولویوں کو بٹھائیں گے ساتھ اور درباری ملات کو بنائیں گے تو میرے خیال میں یہ تو مولانا کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ وہ اپنی عزت اور آبرو کو داؤ پر لگائے اور حکومت کے وزیر کے ساتھ بیٹھیں جو خود بخود غلط جگہ پر کھڑے ہوں اور غلط باتیں کر رہے ہوں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. علماء کا تو ہدایت دینا ہے لوگوں کو، نہ کہ کسی کو دانا خاصا گمراہی کی طرف لے کے جانا ہے. بہرحال یہ کام درست نہیں ہے جو ہمارے حکمران کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے اور پھر خود جناب والا مولویوں کو ساتھ لگا کر اور گمراہی کی باتیں کریں، خلاف حقیقت باتیں کریں. تو یہ بہرحال لوگ ان کو پہچانتے ہیں، ان کی باتوں کا اثر نہیں ہے. آپ دیکھیں اس وزیر اطلاعات و نشریات کی جو پریس کانفرنس یوٹیوب پہ آئی ہے کتنے لوگوں نے دیکھی ہے؟ کل آئی تھی نا، دیکھ رہے ابھی تک کتنے لوگوں نے دیکھی ہے؟ اور آپ ایک عام سے جو یوٹیوبر ہے نا جس کو اتنے لوگ نہیں جانتے اس کی بھی دیکھ لیں ایک دن میں کتنی ویوز ہوتی ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ میں نے دیکھا تھا 124 بندوں نے دیکھی تھی آج، اب پتہ نہیں باقی کتنے لوگ ہوں گے. تو یہ لوگ جو ہے نا ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے، ان کی آواز میں اثر ہی ختم ہو چکا ہوا، کوئی نہیں سنتا ان کی بات. اور یہی ان کی وجہ سے یہ بکھلاٹ ہے اور چیختے ہیں پھر بہت زیادہ. اور جب بولتے ہیں تو واقعا اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ بالکل نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اتنی کنٹراڈکٹری باتیں کرتے ہیں. تو جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، مذاکرات کے بارے میں پوچھا ہم نے کہا تھا انہیں CBM ہونے چاہیے. اور وہ یہی تھے کہ جو لوگ جیلوں میں ان کے راستے میں ٹرائل کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں اور ٹرائل کو اپنا راستہ لینے دیں. اور وہ اسی طرح سے جو لوگ پولیٹیکل سیاسی قیدی ہیں، سینیٹر اجاز چودھری ہیں، ان کا پروٹیکشن آرڈر جاری کرے ہیں اور جاری تو ہوا لیکن ان کو آنے نہیں دیا گیا. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں اور اس پر عمل ہوتا ہے تو ہم مذاکرات جاری رکھیں گے. اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا 9 مئی کے حوالے سے اور نومبر کے 26 نومبر کے عوام کے قتل جو گولیاں مارنے کے بارے میں تو پھر مذاکرات نہیں. اچھا رائے صاحب یہ 31 جنوری کو رائے صاحب یہ بتا دیجیے، آپ نے مذاکرات کا ذکر کیا تو حالیہ دنوں میں خبر سامنے آئی کہ آپ کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. اب وہ تو تبدیل کرتے رہے لیکن گورنر جو سارے پختونخوا ہیں ان کی جانب سے تبدیل کی گئی ہے. پھر بتا دیں اس کے بعد بھی خبریں سامنے آئی. ذرا یہ کلیئر کیجیے گا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپوزیشن کے ساتھ بھی روابط ہو رہے ہیں اور آپ بھی لیڈر ان کا حصہ ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی نام جیسا دکھایا جا رہا ہے PTI کو؟ اسی میں بیرسٹر گور کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں بیرسٹر گور کو وزیر اعظم کی پیشکش کی گئی. میں پہلی بات یہ تھی کہ ہمیں وہاں پر جو سیاسی پارٹیوں کا بھی آتا کیا جو نمائندے تھے جو اس میں نہیں بلایا جائے جبکہ ہمارا کرم ایجنسی کا کرم ضلع کا MNA ہے ہماری پارٹی کا. تو اسٹیبلشمنٹ تو آپ کو پتہ چل گیا کیا کیسے ہوتے ہیں. اور ان کی بیرسٹر گور صاحب کی جو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یہ تو رپورٹ بھی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے اور اخباروں میں بھی آیا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر پاور کس کے پاس ہے؟ تو آپ جب پاور انہیں کے پاس ہے جنہوں نے فارم 45 میں ہارے ہوئے کو فارم 47 کے ذریعے حکومت دی. وہی لوگ ہیں جو حکومت گراتے ہیں، حکومت لے کے آتے ہیں. پاور انہیں کے پاس ہے. تو گزشتہ کئی دہائیوں سے کئی مارشل آرٹ کی شکل میں
کبھی بیک ہوتا ہے کہ مثلا ایک ان اناؤنس مارشل آرٹ کی پاور ان کے پاس، ان کے پاس کاشن میں پاور ہوتی ہے، لیکن ملک سیاستدانوں نے بنایا تھا عوام کے ساتھ مل کر، اور سیاستدانوں کی چلانا چاہیے عوام کے ساتھ مل کر، لیکن کیونکہ اقتدار کے بھوکے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر عوام کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوتے اور بیساکھیوں پر چل کر آتے ہیں اور پھر ہمیشہ غلاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ان کی ملاقات ہوئی ان کے ساتھ، میرے خیال میں یہ کوئی ان نیچرل نہیں ہوا ہے پاکستان میں، پاکستان کی تاریخ اور سابقہ تجربہ بھی گواہ ہے کہ ملاقاتیں لوگ بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تو سر تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی آفر رہی ہے مجھے بالکل پتہ نہیں ہے، اور ملاقات میں کیا معاملات طے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا۔